का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिन्हें बरगुजीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अनकरीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो आयत हैं सूरह मरियम की 58 नंबर आयत, जिसके मोहम्मद हनीफ साहब न सिर्फ इनकारी हैं बल्कि तारीफ करने वाले हैं और इसकी तजियां उड़ाने वाले हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया है, तमाम अंबिया का जिक्र किया है कि जब इनके सामने अल्लाह की निशानियां आए, अल्लाह की कुदरत की निशानियां, उसके होने की निशानियां, उसके इल्म की निशानियां और उसके वादों के पूरा होने की निशानियां, जिससे ईमान बढ़ जाता है, तो सारे अंबिया की ये सुन्नत रही है कि ऐसे मौके के ऊपर वो अल्लाह के सामने सजदा करते थे, धड़ाम से सजदे में गिर जाते थे। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल अगर आप ज़हन में रखें तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि मोहम्मद हनीफ साहब को कहाँ धोखा लगा है। ये जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत कर रहे थे, सूरह बनी इसराइल के अंदर उसका जिक्र है, और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि यानी इस अंदाज से मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अभी ये लोग आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अनकरीब अल्लाह ताला आपको फातह की हैसियत से दोबारा वापस लाएगा। तो देखिए, इस आयत को अब्दुल्ला बिन सबा ने भी इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ तरीके से इसका मजाक उड़ाया, और इस आयत को दलील बनाया कि देखो अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको दोबारा वापस लाएगा। तो दोबारा वापस लाने का मतलब यह है कि मरने के बाद आप दोबारा दुनिया में जिंदा हो जाएंगे। तो इस आयत को उसने दलील बनाया था, कुरान का इनकार कर दिया, अकीदे की बर्बादी ले आया। और मोहम्मद हनीफ ने इस आयत का इस तरीके से, यानी इस वाक़े का इस अंदाज से इनकार किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह कर रहे थे तो वही सारी बातें तो याद आ रही थी कि अल्लाह ने उस वक्त वादा किया था, जब उस वक्त किसी को कहा जाए कि एक वक्त आएगा मक्का फतह करेंगे तो लोग हंस पड़े हैं, आम लोग जो है पब्लिक की, ये देखो ये बड़े बड़े सरदार, इनकी सरदारी, ये कुरैश की ताकत, और यहाँ इनको रहने की भी इजाजत नहीं है, यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये कह रहे एक वक्त आएगा हम इसको फतह कर लेंगे। तो वो हंस पड़ते, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, ईमान की बात और है, ईमानदारों का ईमान बढ़ा, उनको तो हौसला मिला, तो लेकिन कोई और बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो रहा था तो अल्लाह के सामने झुके जा रहे हैं, और वही दुआएं हैं जो आज वहाँ उम्रे के दौरान सफा और मरवा के दरमियान पड़ी जाती हैं, उसके ऊपर चल के कि अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। वादा क्या था? हम तुम्हें इनकरीब वापस लाएंगे, और अल्लाह ताला ने अकेले दुश्मनों को मार भगाया। तो इसमें वो भी है कि सब कुछ मेरे मालिक ने किया है, वो अगर मेरा साथ ना देता तो ये कभी मुमकिन नहीं था कि ये मक्का फतह होता। तो ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए मक्के में दाखिल हो रहे हैं, नीचे गर्दन जिस तरह झुका जा रहा है इंसान सजदे वाले अंदाज में, अल्लाह के सामने सजदा करते हुए। तो ये होता है वो वक्त जब अल्लाह का वादा पूरा हो। ये अल्लाह की निशानी होती है कि अल्लाह की बात सच्ची साबित होगी, वाकई वो बड़ी कुदरत वाला रब है, सच्चा रब है। तो इसी तरीके से हर नबी यही बात किया करते थे, हर नबी यही बात, यही अंदाज था उनका। तो
یہاں جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے انداز اختیار کیا ہے انبیاء کی اسی سنت کے مطابق، اور پوری طرح یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب وہ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ایسے اللہ کے وعدے سچے ہو گئے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں، اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام گرے ہیں، پیچھے والدین یعنی بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ گرے ہیں اس اللہ کے سامنے، اور سامنے بھائی تھے انہوں نے بھی اللہ کو سجدہ کیا، شکر گزاری کا یہ سجدہ تھا، اور پورا خاندان وخروا لہ سجدا جس انداز سے وہاں کا گیا۔ ذرا سا بھی یقین کیجئے قرآن کی روانی کو سمجھنے والا اور عربی ادب سے جو واقف ہے یا ایمان جس کے اندر ہے، وہ پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ وہاں ماحول موقع خالص اللہ کو سجدہ کرنے کا تھا، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اصل میں پھر ایسے لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہو، بیماری ہو، مرض ہو، روگ ہو، اور ان کے دماغ کے اندر شرک ہو، اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، بالکل ابلیس کی طرح، جس طرح ابلیس کا اندر باہر لے آئے، وہاں جو سجدے والا کا معاملہ ہے، یعنی وہ تو اللہ کو سب کچھ پہلے پتا تھا کہ فرشتے کس طرح حکم مانتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، معاملہ ابلیس کا تھا، ابلیس کے اندر کو باہر لانا تھا اور اس کو راندہ درگاہ کرنا تھا، اور اس کے کفر و شرک کو کان من الجن، جس طرح اللہ نے کہا جنوں میں تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے نکل گیا، تو وہ تو وہاں پکڑا گیا، وہاں تو پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ایسے ایسے انداز ہیں کہ ابلیس کو پھر اللہ ہی کے اوپر غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس طرح میں بھی ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر باہر لے آیا، جو وہ باہر آتے ہوئے اس کو نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے، محمد حنیف کا اندر باہر آ گیا، اور جن لوگوں کے ذریعے آیا ہے، جن لوگوں نے اس کو پکڑا ہے، ان کے ساتھ وہ دشمن بن گیا کہ ان کی وجہ سے میری ساری چودراہٹ اور میری ساری علمیت زیرو پر چلی گئی، اور انہوں نے پرچے اڑا دیے اس کے، اور ایک امام کو جو امیر کو اب مقتدی بننے کے لائق بھی نہیں رہا ہے یہ ثابت کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہمارے اوپر ناراض ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ غصے ہوتا ہے، اور کبھی مرتد کہتا ہے، کبھی باغی کہتا ہے، کبھی انتشاری کہتا ہے، کبھی کہتا ہے خبردار ان سے بات نہ کرنا، اس طریقے سے کہتا ہے۔ اس کو غصہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس کا اندر باہر آ گیا ہے، پہچان گئے لوگ اس کے اس چہرے کو، مکروہ چہرے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ اس کمینی خصلت آدمی نے، انتہائی کمینہ آدمی ہے، یقین کیجیے کمینگی پر اتر آیا ہے، حالانکہ ذرا سے بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایمان کی کوئی رمق ہو اس کے اندر، تو وہ آرام سے سمجھانے والے انداز سے یا بات چیت کرنے والے انداز سے بات چیت کرتا، لوگوں کو بھی کہتا بات چیت کرو بھائی ان سے، ہمارے بھائی ہیں، اور بڑی ایک لمبے عرصے کی رفاقت تھی، لیکن صرف اس نے اپنی انا کی وجہ سے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا، صرف اپنی ناک کو آگے رکھنے کے لیے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، بالکل ابلیس کا کردار ادا کیا ہے اس نے۔ بہرحال جو ابلیس کا انجام ہوگا ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخلص بھائیوں کو بچا لے اس کی جال سے۔ باقی ان آیات کو دوبارہ سنیں میرے پیارے بھائیوں، سورہ مریم کی جو 56 نمبر آیت سے لے کر 60 نمبر آیت تک یہ مضمون ہے، اور 58 نمبر آیت کے اندر اس سجدے کا ذکر ہے جو سارے انبیاء کیا کرتے ہیں۔ اس میں ایک اصولی بات بیان ہوئی ہے، سارے انبیاء کا ذکر ہے، یاد رکھیں جو معاملات سارے انبیاء کے ہوتے ہیں وہ بنیادی دین کی بات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ سارے انبیاء اس انداز سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اور اپنے اپنے دور میں وہ اسی طرح رہتے تھے، اسی چیز کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر ان کے بعد جو ناخلف پیدا ہوتے رہے ہیں، بعد والوں کا بھی ذکر ہے کہ بعد میں ناخلف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایمان کا زور ہوتا ہے انبیاء کے دور میں، اور بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو چیز بدلی ہوتی رہتی ہے، اور پھر ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس ایمان کو پھر شرک کے اندر بدلی کر دیتے ہیں، اور انہوں نے قدر نہیں کی ہوتی ایمان کی، اس چیز کا ذکر ہے۔ بالکل یہی اللہ کی سنت پوری ہوئی ہے۔ اس دور کے اندر ایمان خالص کی دعوت اٹھی تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شدت کے ساتھ اٹھی ہے، کفر پہ طاغوت کیا گیا ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، ہر طرف توحید کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور ان مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے جو اسلام کے اندر اپنے خود ساختہ اور ان کے گندے دماغ کے مطابق جو مشرکانہ نظریات بیچ میں شامل کر دیے تھے، ان صوفیوں نے خاص کر، یا ان بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، ان کے اکابرین نے، اس کو اللہ کے اس بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے بالکل چھانٹ کے علیحدہ کر دیا، اور قرآن حدیث کو بالکل علیحدہ کر دیا، اور ان کے گندے نظریات کو علیحدہ کر دیا، ایمان خالص کے استول کے اندر، کس دوم کے اندر، پھر وفات ختم الرسل کے اندر، اور یہ مزار، یہ میلے کے اندر۔
تو عذاب برزخ پمفلٹ کے اندر ایک ایک ان کے شرک اور کفر کے اوپر اس اللہ کے بندے نے انگلی رکھی اور اس کا کفر کیا، انکار کیا. تو اچھے خاصے لوگ یعنی اس بات کو سمجھنے والے اور ایک جماعت بن گئی، ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے جو پہلے امیر بنائے گئے تھے وہ محمد حنیف کو بنایا گیا. اور کچھ عرصہ تو ظاہری بات ہے وہ ایک مومنٹم چل رہا تھا جماعت کا، دعوت کا، تو وہ چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو ان کے اندر کے وہ نظریات تھے وہ آہستہ آہستہ جماعت کے اندر، جب پہلے انہوں نے اپنی پوزیشن بنوا لی، پھر ایک تفسیر بھی جلد اول لکھ دی، اور پھر آگے بڑھتے گئے، اور پھر ان کے اندر جب عقیدے کی خرابی 2017 کے اندر آئی تو اس ناخلف نے بالکل یہ ناخلف پیدا ہو گئے. اب جو محمد حنیف کی جو جماعت ہے بالکل ناخلف لوگ ہیں جو ایمان کے بعد آتے ہیں، ایمانداروں کی جماعت کے بعد جو آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ خرابی آتی ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی خرابی ہے. ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کی بات کو مانو میرے پیارے بھائیوں، اور ان کی باتوں کو نہ مانو. یہ تمہیں شرک کے اندر انہوں نے مبتلا کر دیا ہے، اور شرک کا انجام بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.